جی اور تحریر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظر احمد شاہی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی علیکم السلام، اور اگین آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، جس طرح سے ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا، ناصر احمد شاہی صاحب نے جس خوبصورت انداز کے ساتھ، جس ڈیٹیل کے ساتھ جو امریکہ کے اندر فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے اوپر اس کی نشاندہی کی کہ معاملات اندر کتنے تباہی کی طرف بڑھ چکے ہیں، کتنی افراتفری کا عالم ہے، سیاسی معاملات اور اندر اخلاقی معاملات کس حد تک بگڑے ہوئے ہیں، تمام چیزوں سے ہوتے ہوئے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اور گلف کے اور ممالک کے ساتھ جس وقت اسرائیل کی بیعت کو قبول کر چکے ہیں اور اس کے راستے کے اوپر گامزن ہیں، ان کے ساتھ ان فیوچر میں یہ نئی آنے والی حکومت کیا طور طریقے رکھے گی، اس کے اوپر بات ہوئی۔ اب تھوڑا سا ایران کے ساتھ تعلقات کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نے دوبارہ اندیا دیا اور جس طرح سے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یک طرفہ طور پر امریکہ کو لے کے اور ایران کے ساتھ جو ایک عالمی طاقتوں کے ساتھ پوری ایک بہت ہی طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدے کے اوپر پہنچے تھے، اس سے یک طرفہ طور پر نکل گئے تھے۔ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ اندیا دے رہی ہے کہ وہ واپس جائیں گے، مگر انہوں نے میزائلی پروگرام کو محدود کرنے کی شرط رکھی۔ ایران اس کو اپنی سرخ لکیر کہتا ہے۔ ناصر احمد شاہی صاحب کیا دیکھتے ہیں، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ کیا نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو پہلے سے ایک جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ڈیوائز ہو چکا ہے، جس میں 6 تقریباً کنٹریز گارنٹر ہیں، کیا ایران کے ساتھ یہ ری نیگوشیٹ کریں گے؟ نمبر 1، ری نیگوشیٹ کرنے کی شرائط کیا ہوں گی؟ نمبر 2، اور کیا یہ ایران جو ہے وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا اور کوئی نئی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ آنے کے لیے تیار ہوگا؟ میں اس کا آپ کو کلیئر آنسر دیتا جاؤں۔ نمبر 1 کہ اسرائیل نے جس کے اوپر سٹینڈ لیا تھا اوباما پیریڈ میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایگریمنٹ، اس کی بنیادی ریزن یہ بیان کی تھی کہ اس میں جب تک آپ ایران کی میزائل پاور کو کور نہیں کرتے، اور اگر ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، اگرچہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہوگا لیکن ایٹمی صلاحیت ہے، اور میزائل پاور کو ہم گو ایڈ دے دیتے ہیں، تو اس کے جو انٹر کانٹیننٹل میزائل پروگرام ہے وہ اتنا وسیع ہے، اور وہ جتنے بھی ان کے میزائل ڈیفنس سسٹم ہے ان کو ایویڈ کر سکتا ہے، اور وہ ابھی ایران نے دکھایا بھی ہے، حتیٰ اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بیٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کی ایکوریسی جو ہے وہ بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی ہے، تو اس کو اس ایگریمنٹ میں کور نہیں کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جی ہاں دیکھیں اس کی جو ایکوریسی ہے اور جو اس کی ڈائمنشنز ہیں اس کو کھولیں، کیونکہ انہوں نے ایک میزائلی شہر بھی دکھایا ہے، انڈر گراؤنڈ میزائلی شہر۔ ایران کی جو ملٹری مائٹ ہے، ایران کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کے اندر ایرانی میزائل پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تازہ ترین ایران نے جو مشقیں کی ہیں ابھی گلف آف عمان کے اندر، یہ اپنی نوعیت کی پہلی مشقیں ہیں جن مشقوں میں سمندر سے سمندر اور خشکی سے سمندر میں کسی بھی آبجیکٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ایران نے موک نشانے جو ہے وہ موک بنا کے اس کے اوپر جو نشانہ بناتے موک آبجیکٹ کے اوپر، وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ لگے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے وہ واقعہ امریکہ کا ایک بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ سمبولک بہت امپورٹنس کا حامل ہے، جو عین الاسد ہے۔ عین الاسد مڈ ڈیزرٹ کے اندر عراق کے اندر وہ ان کا اڈا ہے کہ جہاں خاص پروٹیکشنز ہیں، جس پہ امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے، اس کی فیملی وہاں سٹے کرتی ہے، اس کو شٹر کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے ایرانی میزائل پروگرام نے۔ ایران کے کم از کم میزائل پروگرام جو ابھی تجربے ہوئے ہیں ان کی 2000 کلومیٹر جو ہے وہ اس کی رینج ہے، جو کم از کم ہے ابھی جو انہوں نے مختلف ایکسرسائز میں شو کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایکوریسی میں اگر وہ میزائل ڈیفنس سسٹم سب کو جو ہے وہ بیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر اور گلف ریجن کے اندر امریکن انسٹالیشنز کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے اسرائیل اگر کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو وہ اسرائیل کو بھی ہٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے ایکوریسی کے ساتھ۔ تو اگر جب آپ ایران کی اس صلاحیت پہ چیک نہیں لگاتے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے جن کو یہ پراکسیز کہتے ہیں، میں پراکسی نہیں کہہ رہا ہوں، فرض کریں حزب اللہ کو
تو حزب اللہ کا میزائل پروگرام جو ہے وہ بھی اتنا پاورفل ہے اور اتنا ایکوریٹ ہے کہ ابھی حزب اللہ نے یہ تھریٹ دیا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو وہ حیفا اور تل ابیب جو ہے وہ پہلا نشانہ بنیں گے، اور ساتھ ہی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہمیں آپ کے خلاف کسی ایٹمی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اگر ہمارا میزائل پروگرام آپ کے ایٹمی پلانٹ کو جو ڈیمونا میں واقع ہے اگر اس کو ہٹ کر دیتا ہے تو آپ جو ہے آپ کو کسی اور ایٹمی حملے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا اپنا ہی ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ آپ کے ملک کے لیے بہت کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی یہ جو تازہ ڈرون ٹیکنالوجی ایران نے شو آف کی ہے یہ بھی تقریباً ایک لحاظ سے میزائل پروگرام کے ساتھ ساتھ سنکڈ ہے، جو ابھی گلف کے اندر بھی انہوں نے شو کی ہے اور اس سے پہلے بھی شو کی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے ٹاپ آف دا لائن ڈرون ہیں وہ ایران نے ہٹ نہیں کیے، ہیک بھی کیے ہیں، لیکن ابھی جو تازہ واقعہ ہوا تھا جو ظاہر تو یمنیوں کے اوپر ڈالا گیا یا یمنی ریزسٹنس نے جس کو اون کیا کہ ہم نے اٹیک کیا ہے، جب انہوں نے بہت زیادہ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا اور سیولین انسٹالیشن کو نشانہ بنایا یمن میں سعودیز نے، تو انہوں نے سعودی عرب کی آئل انسٹالیشن کو نشانہ بنایا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں تقریباً 60% ڈکریز تھا سعودی عرب کی آؤٹ پٹ کے اندر، تو یہ تو ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ وار تھا۔ تو ابھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ بیان کیا ہے کہ جو اس کی ریزمبلنس والا ڈرون ٹیکنالوجیز اور ڈرون تھے وہ ابھی اس ایکسرسائز میں ایران نے جو ہے وہ ڈسپلے کیے ہیں۔ تو اب ان صلاحیتوں کے اوپر اگر آپ چیک نہ کھڑا کریں تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے وہ خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ نہ کر سکے تو پھر ایسے ایٹمی معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بنیادی تھیم تھا جو اسرائیل نے نقطہ جو ہے وہ ریز کیا ہوا تھا۔ ابھی ظاہر ہے جو امریکہ کے اندر انٹرنل پریشر ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بندے نے ایک ڈیسیژن کیا، اگلے حاکم نے آتے ہی اس کو جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آتے ہی اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہی ممالک کو جو اس کے ساتھ اتحادی تھے ان کے ساتھ بھی اس پہ نیگوشیٹ نہیں کیا۔ تو اب اگر جو بائیڈن اس کو چاہے گا بھی صحیح تو اسے بھی اپنے اینڈ پہ کوئی سیف پیسج چاہیے، یا یہ کہ وہ اوباما کی پالیسی کو اون کرتے ہوئے باقاعدہ طور پہ ایران کے ساتھ یک طرفہ طور پہ اس فیصلے کو جو ہے وہ لے کہ نہیں جی ہم جس شرائط پہ اور جن ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر یہ ہوا تھا تو ہم اسی پہ جاننے کے لیے تیار ہیں۔ تو میری ٹیک یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ ایرانی کرنٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سے روحانی صاحب جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس پہ اوکے کر دیں، اگرچہ ایران کے اندر جو ریولوشنری گروپ ہے وہ ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنا جو ہے وہ چہرہ دکھا دیا ہے کہ وہ اپنے ایگریمنٹس کو بھی اون نہیں کرتا، لہٰذا ابھی سیم ایگریمنٹ کو بھی کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ اون نہیں کرتا، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس لمحے دوبارہ وہ اس کو ڈس اون کر دے۔ لیکن میں موجودہ جو حکمران وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے، میں پریزیڈنشل سسٹم کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں، وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ یہ ہو جائے، لیکن اگر سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، میرا خیال ہے کرنٹ ایرانین حکومت جو ہے وہ بھی بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ اپنی فوٹنگز کھو دے گی اپنے ملک کے اندر، اور امریکن حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کو جب ایرانی تیار ہی نہ ہو تو اس کو ری نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ ایگریمنٹ آگے نہیں بڑھ پائے گا، نہیں بڑھ پائے گا۔ تو جس طرح سے ایران نے جو ان کے ایک نامور سائنسدان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے جواب میں، اور سلمانی کے جواب میں انہوں نے اس کی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو عروج پہ لے جانے کا جو اندیا دیا تھا، اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل بھی لے کر آئے تھے، اس کو بھی پاس کیا تھا، اور یورینیم کو جو ہے وہ 20% تک انرچ کرنے کی انہوں نے سینٹریفیوجز کو نصب کر دیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح ہنوز رہتا ہے اور ایران پہ سے پابندیاں نہیں ہٹتی جو کہ ایگریمنٹ کے اندر تمام تر ہٹی ہوئی تھی اور ٹرمپ انتظامیہ نے لگائی تھی، اگر اس کے اوپر ٹائم نہیں جو ہے وہ ٹائم آگے پڑتا ہے اور ان کی دی ہوئی ڈیڈ لائن عبور ہو جاتی ہے، تو وہ جو ایٹامک انرجی کے انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی ایران سے وہ باہر کر دیں گے، اور ان کے کیمرے کو جو کیمراز ہیں اس کو ان کی ایکسس وہاں تک جو ہے وہ اس کی محدود کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ جو انرچمنٹ ہے اگر یہ زیادہ ہوتی ہے تو سعودیوں کو اور ان کی جو لابی ہے اس کو زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب کیا کرنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عنقریب جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کر بیٹھیں گے۔ دیکھیں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایران نے بہت سیکھا ہے، اور ایران نے اپنے آپشنز کو، اپنے کارڈز کو صحیح طریقے سے پراپر یوٹیلائز کرنا بھی سیکھا ہے،
اور ان کو یوٹیلائز کیا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی وائزنس کی بڑی داد دینی پڑے گی. مثلا ابھی کرنٹلی ایران کو یہ بڑا واضح اطلاعات تھی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ آخری 10-15 دنوں کے اندر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے درجنوں سینکشنز ایران اور ایران کے ساتھ مربوط اداروں کے اوپر لگائی ہیں، حتیٰ حرم مطہر امام رضا علیہ السلام کے اوپر پابندی لگائی ہے، جو بالکل اللاجیکل اور ظاہر کنڈمنیبل ہے. لیکن بہرحال آپ ان کی ذہنیت اور ان کی جو ہے وہ پالیسی کو آخری دنوں کے اندر جب ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے تو وہ جی ہاں یہ ایک بخلاٹ بھی ہے، لیکن یہ ان کے اندر بھی تھا. اگر انہیں مزید ٹائم مل جاتا تو یہ کام انہوں نے آئندہ کرنے ہی کرنے تھے. اب جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایران نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوا تھا کہ یہ پاگل شخص ہے، یہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں خطے میں ایک وار سٹارٹ ہو جائے، اور ایران نے اس کا ڈیٹرنس کریٹ کیا ہے. اور یہ جو ابھی تازہ ایکسرسائزز ہوئی ہیں یہ دراصل ایک میسج تھا. اور امریکہ کے اندر بھی جو بائیڈن انتظامیہ نئی آ رہی ہے اس نے، اور اس کے علاوہ امریکہ کے اپنے جو بعض سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس اوپینین پہ تھے کہ ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کو اگرچہ اسے قانونی اختیار حاصل ہے وہ جنگ انیشیٹ کر سکتا ہے، اگر وہ کوئی جنگ انیشیٹ کر دیتا ہے ایران کے ساتھ تو امریکہ ایک ایسی جنگ میں چلا جائے گا جس کا اینڈ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اور ایران جو ہے وہ تمام وہ آپشن استعمال کر لے گا جس کے نتیجے میں اس پورے خطے کے اندر امریکن جو ملٹری انسٹالیشنز اور ہیجمنی جو ہے وہ ایٹ سٹیک آ جائے گی. لہٰذا انہوں نے ایٹ ہوم ایسی ایفرٹس کی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر چیکس کریٹ ہوں اور ایک پریشر آئے، جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 امپیچمنٹ ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کا جو ہے وہ ٹرمپ کو چھوڑنا ہے، اور ایک انٹرنل پولیٹیکل پریشر جو ہے انہوں نے جنریٹ کیا. تو اس کا ایک ہدف یہ تھا کہ یہ جاتے جاتے ایران کے ساتھ کوئی وار انیشیٹ نہ کر جائے. لیکن ایران اس تھریٹ کو پورے طور پہ پرسیو کرتا تھا، اور حزب اللہ کی لیڈرشپ نے باقاعدہ طور پہ یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں آئندہ ان چند دنوں کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایران کو جو اپنے کارڈز ویسے میں کہہ دوں کھیلنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ کھیل سکتے ہیں، صرف ہنر نہیں ہے بلکہ کیپیبلٹی بھی ہے اور پولیٹیکل ول بھی ہے. میں اس کی مثال یہ دینا چاہتا ہوں، ابھی گلف سے یعنی ہورمز اسٹریٹ سے ایک کوریا کا جہاز گزرا ہے جس کو ایران نے جو ہے وہ اس کے حملے کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، اور اس جہاز کو ایران کے بندرگاہ کے اوپر لے کے آئے. اس نے انوائرمنٹل لا کی خلاف ورزی کی ہے. ایلیجڈ یہ ہے کہ اس نے انوائرمنٹل لا کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن جو نیگوسیشن ہو رہی ہیں وہ بلینز آف ڈالر، تقریباً $7 بلین جو کوریا کے اندر کنفسکیٹ کیا ہوا ہے امریکن سینکشنز کے نتیجے میں کورین حکومت نے، وہ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں اور ایران کو وہ پیسے بھی نہیں دے رہے. تو یہ بڑا واضح میسج چلا گیا ہے کہ بھئی یہاں ہم پاور ہیں اور ہم آپ کو یہاں پر موبلائزیشن کی اجازت نہیں دیں گے اگر آپ ہمیں امریکہ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی، انہیں مجبور ہونا پڑے گا. اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ اسی ریجن کے اندر انگلینڈ کا برٹش فلیگ جو ایک جہاز تھا وہ بھی ایران نے کنفسکیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد نیگوشیٹ ہوا، اور اس کے بعد پہلے ایرانی جہاز کو چھوڑا گیا اور اس کے بعد وہ جہاز گیا اور ایران نے ڈیمیجز بھی لیے تھے. اسی طریقے سے اس ریجن کے اندر جو ابھی انہوں نے تازہ اپنی ملٹری مائٹ بالخصوص میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی شو کی ہے، یہ ان کے 2 بڑے میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں، ایک آئرن ڈوم ہے اور دوسرا پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے. یہ ان دونوں کو ایویڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ابھی اس مینوورنگ کے اندر جو انہوں نے وہاں پہ کی ہے، انہوں نے امریکہ کی ایک بحری آبدوز جو ایٹمی آبدوز ہے اس کی باقاعدہ ویژولز جو ہے وہ جاری کیے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے تھے، اور وہ سمندر کے اندر ان مشقوں کے اندر جب وہ تقریباً 100% ایرانی گھیرے میں تھی اور ایران اس کو ہٹ کرنے کی پوزیشن میں تھا، اس کی ویڈیو جاری کی ہے. اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ امریکن بحری بیڑے کی بھی انہوں نے کمپلیٹ آدھے گھنٹے کی ویڈیو جاری کی تھی جس نے پوری امریکہ کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا تھا. یعنی یہ ویڈیو جاری کرنا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کے باوجود ان ڈیفنس سسٹم کو کاٹتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ان کی ویڈیو بناتا ہے. اور ایسا ہے کہ اگر جو اس سطح پہ جا سکتا ہے تو ابھی انہوں نے خود کچھ ڈرونز جو ہے ان کا بھی تجربہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ جہاز بھی سروائیو نہیں کر سکتا تھا اور یہ جو بھی بحری آبدوز ہے وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتی تھی، وہ ایران کے نشانے پر تھی. ایران نے یہ ان کو میسج دیا ہے. اسی طریقے سے ایران کے جو جی تنبیک کوچک اور تنبیک بزرگ کے اندر جو ایرانی فورسز موجود ہیں اور جو آپ نے ہرمز کے اوپر ایران کا شدید گرفت موجود ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ صرف میرے 5 منٹ رہ گیا، میں 1-2 پوائنٹس اور بھی ریز کرنا چاہتا ہوں، تو تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں اس سے.
जी नासिर साहब। जी नासिर साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? मेरे ख्याल से नासिर साहब को हमारी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अगर एक आध मिनट में हमारे राब्ता दोबारा से बहाल हो जाता है तो थोड़ी सी एक दो पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू उनके साथ होनी है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। जो कि आपने हर्मस के ऊपर जो आपने गिरफ्त के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि आप अगर उसको मैप के ऊपर देखेंगे तो वो एक बारीक सा एक ट्रायंगल बन जाता है जहां से उसको गुजरना पड़ता है। नासिर बख्श शाह साहब से हमारे पास 5 मिनट रह गए। तंबे कूचक और तंबे बुजुर्ग के अंदर जो फोर्सेस मौजूद हैं और उसकी क्या हैसियत देखते हैं आप, उसके उससे मामला क्या है? देखिए, जी जैसा सर। मैंने कह रहा था कि ईरान को अपनी ज्योग्राफी और जियो पॉलिटिक्स को यूटिलाइज करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसी तरीके से ईरानी ज्योग्राफी में बाज ऐसे जजायर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो जो छोटा तोंब है और बड़ा तोंब है, ये यूएई के बिल्कुल करीब है। और इसी तरीके से जो साउथ पार्स का ईरानी ऑयल की जो एरिया है बहुत ज्यादा, वो कतर के बिल्कुल साथ है, गैस और ऑयल का। तो ईरान वहां पर फिजिकल प्रेजेंट है, ईरान यूएई के बिल्कुल सामने जो है वो प्रेजेंट है। और वहां पर जाहिर है कि ईरान सिर्फ प्रेजेंट है तो फिर मिलिटरीली भी प्रेजेंट है, पॉलिटिकली भी प्रेजेंट है। तो ये जो ईरान की वहां पर पोजीशन है, ज्योग्राफिकल ईरान को जो एज वहां पर हासिल है, और साथ उसको सपोर्ट मिल गई है ईरान की मिलिट्री माइट के साथ, और उसको सपोर्ट मिल रही है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करता है, और उसके अंदर इतनी सलाहियत है। ये सारी चीजों ने मिलकर इस खित्ते के अंदर जो है वो अमेरिका को एक क्लियर मैसेज दे दिया है, जिसको बहरहाल इंतकाम सख्त का टाइटल दिया गया था, और जिसका बुनियादी मतलब ये है कि इस वक्त हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो इस रीजन से अमेरिका का डिक्लाइन और अमेरिका का इखराज है। मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत है, और बहुत तेजी से, क्योंकि होता यह है कि किसी ने, अमेरिका ने अड्डे बाद में खाली करने, पहले उसकी हेजमनी, पहले उसका इंप्रेशन, पहले उसके इस खित्ते के अंदर जो पावर है उसको बहुत बड़ी चोट मिल रही है। मेरा ख्याल है कि वो चोट जो है वो डे टू डे मिल रही है। कभी उनके तैयारे जो है वो यानी उनके ड्रोन उतारने की सूरत में, कभी ड्रोन हिट करने की सूरत में, कभी उनके जहाज, और कभी उनकी आबदोज की वीडियो की शक्ल में, कभी उनके पूरे बहरी बेड़े को छोटी छोटी कश्तियों के जरिए से, जिसको अमेरिकन कहते हैं कि ये हरासमेंट है, ये बहुत बड़ा मैसेज है, उसके जरिए से। ठीक और है। कभी जो है वो बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ मैनेवरिंग और मुख्तलिफ ठीक है एक्सरसाइजेज, और शाह इसी साहब, एक तरीके से पॉइंट। इसको फर्स्ट और यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड ये एक्सरसाइजेस कहा गया है। इन एक्सरसाइजेस के जरिए से बड़ा क्लियर मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि ये फ्यूचर, इस रीजन का जो फ्यूचर है वो इस रीजन के ममालिक के साथ मरबूत है। और जो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है, चूंकि ईरान ने टर्मिनोलॉजीज भी दी है कि एक तरफ जो ब्लॉक है वो कहता है कि आप एक्सेस ऑफ ईवल हैं, ईरान ने उसके मुकाबले में जो है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप किया है। और इसी तरीके से उन्होंने अगर सैंक्शंस लगाना शुरू किए हैं, अभी जवाबन ईरान ने कुछ एग्रीमेंट, अभी उनकी पार्लियामेंट में एक एक बिल पेश हो रहा है, आई डोंट नो कि वो पास हुआ या नहीं हुआ, कि जो ईरानी अलाइज है उनके साथ रिटन एग्रीमेंट होगा, हमास के साथ होगा, जहाद इस्लामी के साथ होगा, हिजबुल्लाह के साथ होगा, हशीद शाबी के साथ होगा, सीरिया के साथ होगा, इराक के साथ होगा, लेबनान के साथ होगा, यमन के साथ होगा, कि अगर इन पर कोई अटैक होगा तो वो ईरान पर अटैक समझा जाएगा, और ईरान लीगली भी अपने आप को बाउंड करेगा कि ईरान जो है वो बतौर स्टेट उनकी मदद करवाएगा। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि उस वक्त कौन सी हुकूमत और कौन सा सिस्टम जो है एग्जिस्ट कर रहा होगा। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नासिर भाई शाह साहब, क्योंकि वक्त हो गया तकरीबन। अगर सिर्फ 1 मिनट में अगर आप इसका थोड़ा सा इशारा दे दें, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके ऊपर हम इस पर तफसील से बात करेंगे। शाम की सूरत हाल दोबारा बिगड़ रही है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि ईरान और इसराइल के माबैन जो है वो दोबारा यहाँ पर जो है वो मख्तल बनने वाला है। शाम की सरजमीन रूस भी मुतरक हुआ है, मगर इसराइल की तरफ से अभी कोई खातिर खा जवाब उसको मौसूल नहीं हुआ। हवाले से क्या कहते हैं, सिर्फ 1 मिनट है, मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि जवाब इसका बड़ा डिटेल में है, मगर सिर्फ इशारा अगर देते हैं गुजर जाए आप। जी जी साहब, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। मैं 1 मिनट में सिर्फ ये अर्ज करूंगा। मैं बिल्कुल एक सादा सी बात करता हूं। सीरिया जो है वो री इमर्ज कर गया है,
اور سیریا جو ہے وہ ہر صورت اپنی گولان ہائٹس کو لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین پروگرام کو یہیں پہ جو ہے وہ گفتگو کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو فوکس کے اندر، چونکہ ہمارا مین جو ہے وہ ایک ہماری تھیم یہی ہوتی ہے، جو عالمی حالات ہیں، جو دنیا کے اندر تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ان تمام پوائنٹس کو جو آج تھوڑے سے رہ بھی گئے ان کو بھی ہم شامل کریں گے، اور جو اس کی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو دیں گے. ناصر بھائی شاہی صاحب کا بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین جو کہ ابھی تک خاص اہم جو ہے وہ گزارشات تھیں، ان کے اوپر تجزیہ اور تحلیل کے لیے ناصر بادشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور وہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی. ناصر بادشاہ صاحب اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو انتہائی آپ کی مشکور اور ممنون ہے. تو ناصر ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا، اور ہماری آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل UK ٹائم